الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم قرآنک لینگویج کورس میں لیسن نمبر 28 دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جملے فعلیہ، تو اس میں بھی ہم آج جملے فعلیہ اور اس کے متعلق کچھ اہم قواعد ہے، ان کے بارے میں مختصراً بات کریں گے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا ہے کہ جملے فعلیہ جو ہے یہ وہ مکمل جملہ ہے، کمپلیٹ سینٹنس، جو فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ جملے فعلیہ اگر فعل جو ہے وہ متعدی ہو تو ان تینوں سے مل کر جملے فعلیہ بنتا ہے، فعل، فاعل اور مفعول۔ اور اگر وہ فعل لازم ہو تو فعل اور فاعل سے مل کر جملے فعلیہ بنتا ہے۔ جیسے دو مثالیں ہم لیتے ہیں یہاں پہ، ذہبنا۔ اب ذہبنا جو ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صیغہ ہے۔ تو ذہب سے آپ گردان پڑھیں گے، ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، جمع مؤنث غائب، مطلب وہ سب عورتیں یا وہ سب مؤنث گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ فعلیہ بن گیا، اس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہی ہے۔ اچھا، اس میں فاعل بھی ہے اور یہ فعل بھی ہے۔ چونکہ یہ فعل لازم ہے تو اس میں یہ کمپلیٹ سینٹنس بنتا ہے۔ اگر آپ اس میں فاعل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو فاعل کیا ہے؟ اس میں ہن کی ضمیر، ہن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ضمائر میں ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہن۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور ایک فعل ہے، ان میں سے ہم اور ایک چوز کر لیتے ہیں، جیسے نصرنا۔ اب نصرنا فعل ہے، یہ کون سا صیغہ ہے اس کا؟ متکلم جمع، نصرت نصرنا، ہم سب نے مدد کی۔ اس میں فاعل نحن کی ضمیر۔ یہ میں مختصراً موٹے موٹے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، نہیں تو اس میں اور بھی چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کی، لیکن ابھی اس لیول پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں متکلم، کیونکہ متکلم جمع کا صیغہ ہے تو ضمیر ہوگی نحن، اور یہی ضمیر اس میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ایک اہم چیز ہے، جب اس میں فاعل، یہ سارے جو ضمیریں ان فعل کے اندر موجود ہیں، تو اب آگے ہم تھوڑا اس کے بارے میں وہ جان لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس کا ہم نے ٹرانسلیشن کیا ہے کہ ہم سب نے مدد کی، تو اب میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں میں نے، یہ یعنی میں نے مدد کی، میں حامد نے مدد کی، یا اس حامد نے مدد کی، حامد اور خالد نے مدد کی۔ جب میں اسم ظاہر کر رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں اسم ظاہر، یعنی فاعل کو ظاہر کرنا، تو ایسے بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ادھر دیکھ لیجئے آپ، وہ جو فاعل ہے وہ حالت رفع میں آپ استعمال کریں گے، اور مفعول بھی آپ حالت نصب میں استعمال کریں گے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ تو جب فعل جو ہے، کسی بھی فعل میں فاعل اس میں ظاہر ہو تو کیا کریں گے آپ؟ وہ حالت رفع میں آپ استعمال کریں گے۔ اور جب مفعول بھی موجود ہو، کیونکہ اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی آتا ہے، تو مفعول بھی آپ حالت نصب میں لکھیں گے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ لڑکے نے پانی پیا، اب یہاں پہ فاعل کون ہے؟ لڑکا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے لے کے آئیں گے فعل، کیونکہ یہ پینے والا ایک ہے، غائب میں ہے تو شربہ فعل لے کے آئیں گے، پینے والا لڑکا ہے تو الولد حالت رفع میں، کیا پیا؟ وہ مفعول بھی، الماء حالت نصب میں۔ اور ایک مثال، حامد نے محمود کو مارا، فاعل حامد ہے، محمود کو مارا، محمود مفعول بھی ہے جس پر کام ہوا، اور مارنا فعل ہے۔ چونکہ ایک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، غائب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو ضربہ فعل، واحد مذکر غائب، مارا اس ایک نے، کس نے مارا؟ حامد حالت رفع میں، فاعل کس کو مارا؟ محمود منصوب۔ تو اس طرح سے ایک جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ مختصراً جب بھی ہمیں جملہ فعلیہ بنانا ہو یا ٹرانسلیشن کرنا ہو قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں جو کہ فعلیہ ہو، تو پہلے ہم فعل لے کے آئیں گے، پھر فاعل، پھر مفعول بھی۔ ٹھیک ہے، تو
اب اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ فاعل حالت رفع میں ہوگا اور مفعول بھی یا مختصر مفعول وہ حالت نصب میں ہمیشہ استعمال ہوگا. انہی دو کی حلب سے ہم ٹرانسلیشن صحیح کر سکتے ہیں. چلے اس کو ہم انشاءاللہ آگے قرآن پاک میں اس کی مشق ہوگی باضابطہ ایک دو کلاسز میں. ابھی ہم آگے چل لیتے ہیں. اچھا اب کچھ چند اہم ترین قواعد جملہ فعلیہ میں. جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، سر ہم نے ابھی پچھلی کلاس میں دیکھا کہ اگر اب ہم نے یہ جو فاعل ہے اس کو ہم ظاہر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوگا. جیسے کسی معلم نے لکھا، اب یہاں پہ لکھنے والا ایک ہے تو بڑا آسان ہے، کتب المعلم. لیکن اب کوئی دو معلمون یعنی مراد ان دو معلموں نے لکھا، اب دو ہے نا، اب معلم یہاں پہ ظاہر ہے، ایسا نہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ان دو نے لکھا. اگر ان دو ہوتا تو فاعل ظاہر نہیں تھا، اب فاعل ظاہر ہے تو فعل واحد استعمال ہوگا، کتب المعلمان. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اگر کہیں پہ لکھا ہوگا کتب المعلمان، اس کا ہم ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ ہم یہ سوچیں گے یار یہاں پہ تو ہونا چاہیے کتبا، کیونکہ آگے معلمان دو معلم ہیں. تو اس میں کنفیوژن کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں اس قاعدے کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ فاعل ظاہر ہے اس لیے فعل واحد ہی استعمال ہوگا، لیکن جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو دھوکا کریں گے. ایسے ہی آپ یہاں پہ سب کا کر سکتے ہیں. البتہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنس کا خیال رکھا جائے. کیا مطلب؟ جیسے یہاں پہ دو معلم تھے مذکر یا سب معلم تھے مذکر، تو ہم نے کتبہ فعل مذکر کا لایا غائب والا. اگر معلمہ ہو جیسے یہاں پہ مؤنث ہے تو یہاں پہ بھی واحد کا ہی فعل لے کے آئیں گے، لیکن واحد مؤنث کا، جیسے کتبہ کتبہ کتبو کتبت لے کے آئیں گے، تو باقی وہی رہے گا تو آپ کتبت لے کے آئیں گے. اچھا اور ایک قاعدہ دیکھ لیجیے، اگر فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، کہیں پہ فاعل اگر غیر عاقل جو ہمیں پہلے ڈسکس کیا ہوا اس کی جمع مکسر ہو تو فعل مؤنث استعمال ہوگا. دیکھ لیں اونٹ گئے، اب اونٹ جانور ہے، یہ غیر عاقل ہے. اچھا اب یہاں پہ گئے ہے، اس کا مطلب جمع ہو رہا ہے، تو اس اونٹ کی جمع الجمالو، ٹھیک ہے نا، یعنی الف لام ہٹائے تو جمالن، جملن سے جمالن. اب جملن تو یہاں پہ کیا فعل استعمال کریں گے؟ واحد مؤنث، تو ذہبت ہے یہ بیسیکلی. ذہبت کو جب ہم آگے ملائیں گے تو زیر دیں گے، کیونکہ دو ساکن کو آپ پڑھ نہیں سکتے، اجتماعی ساکنین ہے، تو رول یہ ہے کہ اس کو زیر دیجیے، ذہبت الجمالو. تو کہنے کا یہاں مطلب یہ کہ ذہبت آپ نے واحد مؤنث استعمال کیا کیونکہ آگے غیر عاقل کی جمع مکسر کی شکل میں اس میں ظاہر موجود ہے فاعل. اچھا اس طرح سے اونٹنیاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا مدرجہ صورت میں فعل کا مذکر یا مؤنث دونوں. اب کچھ چند صورتیں ہیں جہاں پہ آپ فعل مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں مؤنث بھی. فاعل اگر عاقل ہو اس کی جمع مکسر ہو، اوپر کیا تھا؟ فاعل اگر غیر عاقل ہو تو آپ کو واحد مؤنث استعمال کرنا ہی پڑے گا، لیکن اگر وہ عاقل کی جمع مکسر ہو تو دونوں جائز ہے. جیسے مرد داخل ہوئے، دخل الرجال بھی صحیح ہے، دخلت الرجال یعنی مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مذکر کا بھی واحد. عورتیں داخل ہوئیں بہت ساری، دخلت النساء دخل النساء دونوں جائز ہے کیونکہ یہ عاقل کی جمع مکسر ہے. اسی طریقے سے اگر فاعل اس میں جمع ہو جس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہہ سکتے ہیں، اس میں جمع جیسے قوم ہے، اس میں جمع یہ ایک فرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساروں کے لیے، اس کو بولتے ہیں اس میں جمع مختصر. تو اگر فاعل اس میں جمع ہو تو دونوں صورتیں الاؤڈ ہے. کیا مطلب؟ قوم غالب ہوئی، غلب فعل غالب ہونے کے لیے، القوم، القوم ہے آگے جو کہ کلیکٹیو ناؤن ہے تو فعل واحد استعمال ہوا ہے، اور واحد مؤنث بھی استعمال دونوں جائز ہے. جیسے قرآن پاک میں غلبت الروم، ٹھیک ہے، اس میں روم وہاں پہ آئے، یعنی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا چلے اور ایک قاعدہ ہے، فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہو تب بھی دونوں صورتیں جائز ہیں. جیسے طلعت الشمس، چونکہ شمس غیر حقیقی مؤنث ہے تو طلعت الشمس سورج طلوع ہوا، ہم نے طلعت یہاں پہ یوز کیا ہے واحد مؤنث غائب، لیکن طلع بھی استعمال کر سکتے ہیں.
اچھا، اس کے بعد میں بڑا اہم چیز ہے، فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو. اگر آپ کو کہیں بھی فعل اور فاعل کے درمیان اگر فاصلہ ہے تو اس صورت میں دونوں کنڈیشنز جائز ہے، یعنی آپ واحد مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، فعل واحد مؤنث بھی. جیسے فاطمہ نے آج قرآن پڑھا، ٹھیک ہے. اب فعل اور فاعل دیکھیے، قرآن پڑھا یہ فعل ہے، فاطمہ نے پڑھا یہ فاعل ہے، دونوں کے بیچ میں گیپ ہے، فاصلہ ہے. تو قرأت الیوم الفاطمۃ، یہ بھی لکھ سکتے ہو قرأ واحد مذکر، الیوم الفاطمۃ. تو آپ قرأت بھی پڑھ سکتے ہیں. جسے میں نے پہلے بھی کہا یہ قرأتی اس لیے ہے کیونکہ ہم زیر دیتے ہیں پھر بعد میں، کیونکہ آگے جو ہے ساکن ہے. تو بہرحال یہ چند صورتیں تھیں. اب ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ جملہ فعلیہ میں اس میں ضمیر بطور مفعول، ابھی تک ہم نے مفعول کو ڈسکس کیا کہ مفعول ضرب زید حامدن، تو مفعول وہاں پہ اس میں ظاہر کی شکل میں تھا، مفعول، اس کو یاد رکھ لیجیے، فاعل کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ مفعول بھی کی، یہ مفعول بھی، اچھا مفعول بھی کو آپ ابھی یہ مفعول ہی ہے، یہ جو مفعول لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ اصل میں مفعول بھی ہی ہے. اب ایسا کیوں ہے، اسے بھی کیوں ہم بول رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ابھی آپ ابھی سے مشق کر لیجیے ذہن میں کہ یہ مفعول بھی کہلاتا ہے. تو اس میں ضمیر کا استعمال دیکھیے، یہاں اوپر مثال ہے حامد نے محمود کو مارا، اس کا ہم نے ٹرانسلیشن کیا تھا ضرب، ضرب حامد نے مارا فاعل حالت رفع میں، ضرب حامد محمودن. مفعول بھی، اب یہ مفعول بھی ضمیر کی شکل میں آئے گا. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے مارا، یا ہم ایسے لکھیں گے، مثال کو رکھ لیجیے، ہم کہیں گے حامد نے اس کو مارا، حامد نے اس کو مارا. اب محمود کی جگہ کیا آ گیا، اس ضمیر، اس کے لیے یہ کون سا فعل ہے، واحد مذکر غائب، تو اس کے لیے فعل ہو کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا لکھیے ضرب حامد ہو، نہیں ایسے نہیں لکھ سکتے ہو، آپ لکھ سکتے ہو ضربہ، تو یہ ہو کی ضمیر اس کے ساتھ جوڑیے، ضربہ حامد. اب یہاں پہ ایک چند مثالیں ہیں، جیسے اس نے مارا، یہ تو سیدھے ضربہ ہے، اس نے اس کو مارا، اس کو واحد غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب، تو ضربہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اس نے ان دو کو مارا، تو مفعول بھی دو ہے نا، تو ضربہما. تو ایسے آپ یہ سارے لکھ سکتے ہیں، مفعول بھی کو ضمیر کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. اچھا، اب آگے بڑی اہم چیز ہے، اگر آپ کا مفعول بھی یعنی یا متکلم کی شکل میں ہو تو متکلم کی ما قبل کسرہ دیا جاتا ہے، اور کسرے کے لیے ایک نون کو لایا جاتا ہے، اسے نون وقایا کہا جاتا ہے. اب یہ آگے مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، اچھا مثال اس نے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے، اس نے مجھ کو مارا، مذکر یا مؤنث، آئی مذکر او مؤنث، اس نے مجھے مارا. تو ٹرانسلیشن کیا کریں گے، اس نے مارا، ضربہ مجھ کو مارا، تو اس کا ٹرانسلیشن اس طرح سے لکھیں گے ضربہ، ضربہ واحد مذکر غائب کا فعل ہے، اس نے مارا. اب کس کو مارا، مجھے مارا، مفعول بھی میں ہوں، میں کے لیے یا متکلم کی ضمیر لائیں گے. اب اس کو کیسے لکھا جائے، کیسے پڑھا جائے، تو یہ فرما رہے ہیں ہمیں یہاں پہ ایک نون وقایا لانا پڑے گا، اور نون وقایا پہ ہمیں زیر دینی پڑے گی، کیونکہ یا جو ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیجیے، یا جو ہے نا، یا اور واو ان کا اپنا ایک الگ کچھ خاص چیزیں ہیں ان کی تجوید میں یا آپ کے قواعد میں. یا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے ماں قبل جو ہے زیر ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو ڈائریکٹ ملاتی تو ماں قبل پہ زبر تھی، تو
تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ضربئی، ایسا نہیں ہے. اس لیے یا کے اس کو زیر دینے کے لیے ہم نے نون لے کے آئے، اس کو بولتے نون وقایہ زیر کے ساتھ. ہم لکھیں گے ضربنی. اب دیکھیے ضربنی، ٹھیک ہے. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. اس نے ہم دو کو مارا. اب دیکھیے اس نے مارا ہم دو کو، تو کیا پڑھیں گے؟ ضربا ضربا. ضربا لکھا آپ نے ضربا، نہیں اس نے، سوری ضربا. دو کو مارا تو کیا آپ ضمیر استعمال کریں گے؟ دو کے لیے آپ کون سے ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کے لیے متکلم جمع ایک ہی سے کا استعمال ہوتا ہے، تو نا ہوتا ہے وہاں پہ آخر میں. تو ضربانا اب ایسے کہ استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ ضربانا نہیں، یہ بولے آپ لکھیے ضربنا. تو ضرب فعل پلس نا کی ضمیر ضربنا. تو یہاں پہ جو ہے نون وقایہ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، لیکن جب یا متکلم مفعول بھی ہے تو وہاں پہ آپ کو نون وقایہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا چلے کچھ مزید اور چیزیں. فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے، یعنی مفعول بھی آئے، تو جمع مونث غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا. کیا بول رہے ہیں؟ ایک سینٹنس ہے، انہوں نے حامد کو مارا. انہوں نے مارا ضربا، ٹھیک ہے. کس کو مارا؟ حامد کو. تو ضربا، یہ سوری انہوں نے جمع کا صیغہ ہے، تو ضربا ضربا ضربو، تو آپ نے لکھا ضربو، ٹھیک ہے. تو ضربو حامدن. لیکن اب یہی حامد نہیں ہے، اب یہ ضمیر کی شکل میں موجود ہے. جیسے اس نے اس کو مارا، اب چینج تو کچھ نہیں ہوگی، یہاں پہ ضربو لکھا جائے گا اور حامد کے بدلے میں ہو کی ضمیر. لیکن یہاں پہ ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ یہاں پہ الف جو ضربو کا تھا وہ اب نہیں لکھا جائے گا. تو ضربوہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فعل ماضی کی جمع مذکر حاضر کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول بھی آئے تو جمع مذکر حاضر کے صیغے کے آخر میں آنے والا تم تمو میں تبدیل ہو جائے گا. اب پہلے مثال دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں آرام سے یہ سمجھ آئے گا. تم سب نے حامد کو مارا. تم سب نے مارا تو ضرب تم. کس کو مارا؟ حامد کو. حامدن. اب اس طرح سے مثال ہے، تم سب نے اس کو مارا. تم سب تو وہی رہے گا نا، ضرب تم. اس کو مارا ہو کی ضمیر، تو ضرب تم ہو آنا چاہیے، لیکن کیا لکھا؟ ضرب تم. تو آپ نے واو کو یہاں پہ بڑھا دیا آگے، آپ نے واو کو ایکسٹرا کر دیا اس میں. اچھا تو آپ نے کیا کیا؟ اس تم کو تمو آپ نے بنا لیا. اچھا اس طریقے سے تیسری چیز ہے، فعل جملے فعلیہ میں فاعل اگر اس میں ظاہر ہو اور مفعول اس میں ضمیر ہو تو جملے فعلیہ کی نارمل ترتیب بدل جاتی ہے. یعنی مفعول فاعل سے پہلے فعل سے متصل آتا ہے. اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے مثال ہے، حامد نے اس کو مارا. حامد نے اس کو مارا، دیکھیے حامدن یہ مارنے والا ہے تو حالت رفع میں. ضربہ، تو ہم نے پہلے لکھا ضربہ حامد. اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، حامد نے اس کو مارا. حامد نے تجھ کو مارا. ضربک حامد. تو نارمل کیا ترتیب؟ نارمل ترتیب یہ کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی. لیکن یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ پہلے فعل، اس کے ساتھ میں مفعول بھی، اس کے ساتھ میں فاعل. تو تھوڑا ترتیب بدل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی جو ہے یہاں پہ یہ فاعل فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اچھا تو انہیں ایسے لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اور چند چیزیں، بسا اوقات یعنی بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ اور کچھ اجزاء بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا، جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. لیکن بعض اوقات کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے وہاں پہ کہا تھا متعلق خبر، اور عموماً جار مجرور کی شکل میں ہم نے وہاں دیکھا تھا. یہاں پہ بھی جملہ فعلیہ اگرچہ مکمل ہو جاتا ہے فعل، فاعل اور مفعول بھی سے، لیکن بعض اوقات کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں جنہیں متعلق فعل کہا جاتا ہے اور عموماً جار مجرور کی شکل میں ہوتے ہیں. جیسے دیکھ لیجیے یہاں پہ زید کرسی پر بیٹھا.
اگر اتنا ہی سینٹنس ہوتا ہے کہ زید بیٹھا تو ہم کیا لکھتے ہیں جلس زید، لیکن اب یہ انفارمیشن اوور دے رہے ہیں کہ یہ کرسی پر بیٹھا ہے، علی الکرسی، تو جلس زید علی الکرسی، علی الکرسی یہ آپ کا متعلق فعل جار مجرور کی شکل میں۔ اور کچھ چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ فاطمہ گھر میں داخل ہوئی، دیکھیں فاطمہ داخل ہوئی یہ جملے فعلیہ ہے، تو فاطمہ داخل ہوئی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا دخلت فاطمۃ، ٹھیک ہے۔ کہاں داخل ہوئی؟ گھر میں، فی البیت متعلق فعل۔ ابراہیم مسجد سے گھر کی طرف گیا، اب دیکھیں ابراہیم گیا یہ کافی تھا جملے فعلیہ، ذہب ابراہیم، اب اس انفارمیشن کیا ہے؟ مسجد سے گھر کی طرف، مسجد سے، من المسجدی کدھر؟ الی البیت، جیسے قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی من جہاں سے آیا اور جدھر جا رہا الی، ٹھیک ہے، تو یہ سب متعلق فعل کا مسئلہ ہے۔ اور ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، اسامہ نے ابراہیم کو کوڑے سے مارا، اسامہ نے مارا، ضرب اسامۃ، جملے فعل مکمل۔ اب آگے کس کو مارا؟ ابراہیم کو، ابراہیم کس سے؟ بالصوتی، کوڑے سے، یہ متعلق فعل۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جملے فعلیہ کے متعلق اور اس کا استعمال۔ ہمیں بس مختصراً یہ یاد رکھنا ہے کہ جملے فعلیہ، میں واپس جا رہا ہوں اپنی سلائڈ پہ، جو کہ جملے فعلیہ عموماً بنتا ہے ان تین سے، فعل، فاعل اور مفعول، اور ترتیب یہی ہوتی ہے، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل اور پھر مفعول بھی، مفعول مینز مفعول بھی، یہ ہمیں انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا۔ لیکن یہ تین چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا فعل متعدی ہو، یعنی جو ڈیمانڈ کرتا ہو مفعول بھی، جسے مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے، یا جملے فعلیہ بنے گا فعل پلس فاعل سے اگر آپ کا فعل لازم ہو۔ پھر اسی صورت میں اگر آپ کا فاعل ظاہر ہو تو پھر اسی طرح سے جو ہے کچھ قواعد بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے اہم قواعد ہیں اور قرآن پاک میں ٹرانسلیشن کے حساب سے بھی بڑے اہم چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو یہ پورا جو نوٹ ہے یہ اس کی لنک ڈسکرپشن میں ہوگی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔